بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چند ایک مسائل روزے سے متعلق ذکر کیے جائیں گے، خصوصی طور پر سفر میں روزہ رکھنے کا حکم شرعی کیا ہے۔ کیا روزہ کی حالت میں روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، یا کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ تو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک صحابی ہیں حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں؟ جبکہ وہ بہت روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور چاہو تو افطار کر لو۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر جو حدیث پاک موجود ہے، اس کے اندر مسافروں کے لیے حکم شرعی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ روزہ رکھ لے، اس کی بھی اس کو اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر وہ سمجھتا ہے کہ سفر کی وجہ سے مجھے روزہ رکھنا مشکل ہوگا، پیاس لگ سکتی ہے یا اور کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ افطار بھی کر سکتا ہے، وہ روزہ چھوڑ دے۔ تو موجودہ دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس حدیث پاک پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اگر سفر آسان ہو، مثال کے طور پر اپنی گاڑی ہو اور اس کے اندر سہولیات میسر ہوں، جس طرح کہ گرمی کا موسم ہے تو اس کے اندر اے سی موجود ہو، یا جو سفری صعوبتیں ہیں ان سے وہ بندہ بچ سکتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں موجود ہیں اس گاڑی کے اندر، تو ایسی صورت میں وہ سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بندہ جو سفر کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سفر کروں گا تو مجھے پیاس لگ سکتی ہے، یا سفر میں کوئی کام کاج ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے، تو اس کو افطار کرنے کی بھی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں رمضان المبارک کے اندر بھی وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو سفر میں روزہ دار نے افطار کرانے والے کو، افطار کرنے والے نے روزہ دار کو عیب نہیں لگایا۔ یعنی ایک ہی سفر میں صحابہ کرام موجود تھے، تو کچھ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور کچھ صحابہ کرام وہ تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے دوسروں کو نہیں کہا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے روزہ داروں کو یہ عیب نہیں لگایا کہ روزے کے اندر رخصت ہے تو آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو عیب نہیں لگایا۔ اسی طرح ہمارے لیے یہاں پر ایک ایسی حدیث پاک بھی موجود ہے کہ جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض روزہ دار جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ اجر و ثواب میں دوسروں سے کم ہو جاتے ہیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ حکم شرعی کیا ہے اور سفر کتنا ہو تو اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سفر فرما رہے تھے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض روزہ دار تھے اور بعض روزہ چھوڑنے والے تھے۔ ہم ایک جگہ سخت گرمی میں پہنچے اور ہم میں سے سب سے زیادہ سایہ حاصل کرنے والا وہ شخص تھا جس کے پاس چادر تھی۔ ہم میں سے بعض اپنے ہاتھوں سے دھوپ سے بچ رہے تھے، پھر روزہ دار تو آرام کے لیے گر گئے اور روزہ چھوڑنے والے قائم رہے۔ انہوں نے تمام خیمے نصب کیے اور اونٹوں کو پانی پلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے۔
یہ مسلم شریف کے اندر کتاب الصوم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک ہی سفر میں ہیں، تو کچھ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کچھ نے روزہ چھوڑا ہوا ہے، افطار کیا ہوا ہے۔ اب جب کام کی باری آتی ہے تو جو روزہ دار تھے وہ بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے سارے کام کیے، خیمے نصب کیے، اونٹوں کو پانی پلایا اور دیگر کام کاج کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہیں فرمایا کہ آج روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے۔ تو اس لیے ہم نے موقع دیکھ لینا ہے، اگر ہمارے لیے آسانی میسر ہے تو ایسی صورت میں ہم روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن سفر کی حالت میں روزہ ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اب حکم شرعی کیا ہے؟ کتنا سفر ہو تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے کلومیٹر میں بھی اندازہ بتایا ہے اور میل کے اندر بھی ایک اندازہ بتایا ہے۔ تو پہلے دور کے اندر چونکہ میل استعمال ہوتے تھے، تو اگر 57 میل 57 اگر 57 میل کوئی بندہ اپنے گھر سے سفر پر جا رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور کلومیٹروں میں بھی اندازہ بیان کیا گیا ہے، کچھ علماء کرام نے 92 کلومیٹر یعنی 92 اور کچھ نے 93 کلومیٹر 93 کلومیٹر بیان کیے ہیں کہ اتنے سفر پر اگر بندہ روانہ ہو تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس سے کم اگر سفر پر وہ جا رہا ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر اس اندازے میں اگر وہ جا رہا ہے تو وہ شرعی مسافر نہیں کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔